خواتین و حضرات، ہماری بات جاری ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ عوام کو، امت مسلمہ کو شعور کی دولت سے مالا مال کرنا، یہ امت کے علماء پر نماز کی طرح فرض عین ہے۔ اولین فرائض میں سے ایک فریضہ، لا الہ الا اللہ۔ علماء بھی تو دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ علماء ہیں جنہیں تقریباً ہر موضوع پر ایک عمومی گرفت ہوتی ہے، یعنی نارمل، جیسے ایک غیر متخصص یعنی اسپیشلسٹ نہیں ہوتا، نارمل ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، MBBS سے، اس نے کوئی اسپیشلائزیشن نہیں کی، وہ آراء دے دیتا ہے، لیکن کوئی مخصوص شعبہ ہو تو پھر کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح علماء میں بھی ہے۔ علماء ہوتے ہیں، ایک عالم دین ہوا لیکن اس کا کسی شعبے میں اختصاص نہیں ہے، اسپیشلائزیشن نہیں ہے، لیکن اس کی دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ کسی مخصوص شعبے کا کوئی سوال آ جائے جس کے بارے میں اس کی اسپیشلائزیشن نہیں، اختصاص نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، تو جو اس شعبے کے شاہ سوار ہیں ان تک سائل اور سوال کو پہنچا دیں۔ تو جس طرح سیاست کے علماء ہیں، تو غیر سیاسی علماء جتنا بھی ذہین کیوں نہ ہوں، غیر سیاسی علماء، تو پھر ان کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں سیاسی علماء جو شاہ سوار ہیں سیاست کے، ان کے مقابلے میں۔ بالکل اسی طرح ہی علماء اختصاص ہیں کہ انہوں نے کسی مخصوص شعبے میں اختصاص، اسپیشلائزیشن کی ہوئی، عمر کا ایک حصہ لگایا ہوا، تو بہرحال ان کو ترجیح دینی چاہیے۔ ان کی مہارت بھی ہوتی ہے، کمانڈ ہوتی ہے، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں، وہ اپنے اس شعبے کے حوالے سے فعال ہوتے ہیں، اور ان کا عزم بالجزم ہوتا ہے۔ تینوں چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو دشمنان صحابہ کے بارے میں جو بھی سوال آئے تو یہ سیاسی علماء کے حوالے کر دینے والی چیز نہیں ہے۔ سیاسی علماء بہرحال ان کی ایک بہت بڑی مجبوری ہوتی ہے اور کمزوری ہوتی ہے کہ وہ مصلحت اور حکمت کا شکار ہو جاتے ہیں، نام نہاد مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے خصوصاً دشمنان صحابہ کے بارے میں، الحاد کے بارے میں سوالات آئیں، اور خصوصاً ان شعبوں کے بارے میں سوال آئیں جن شعبوں کے بارے میں سیاسی علماء بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں اور ایسا جواب دیتے ہیں کہ بندہ کنفیوز ہو کے رہ جائے، تو آپ سیاسی علماء سے اس کا جواب نہ پوچھیے۔ جیسے دشمنان صحابہ کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو دھڑلے سے کہتا ہوں اور پورے اطمینان قلب کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ یہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ دشمنان صحابہ کے بارے میں فتویٰ کبھی بھی سیاسی علماء سے نہ لیجیے گا، یہ مصلحت کا شکار ہو جائیں گے۔ کبھی بھی تبلیغی عالم سے نہ لیجیے گا، یہ مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دشمنان صحابہ کے بارے میں فتویٰ ان سے لیجیے گا جنہیں دشمنان صحابہ کی چالوں پر گرفت ہے، ان کی عقائد، دشمنان صحابہ کے عقائد ان کی پوری نظر میں ہیں، ان سے جا کے پوچھیے گا، ان سے سوال کیجیے گا، آپ کو جوابات مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے دشمنان صحابہ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ سیاسی علماء سے نہ پوچھیں، ان علماء سے پوچھیں جنہوں نے اپنی عمریں اس پہ صرف کر دی ہیں۔ تو علماء اختصاص ہوتے ہیں جو فتنوں کا تعاقب کرتے ہیں اور موجود فتنوں کے تناظر میں اسلام کی تعلیم کا کام کرتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اسلام کی تفہیم کا کام کرتے ہیں۔ موجود فتنوں کے تناظر میں اگر اسلام کی وضاحت کا سامان نہ ہو تو خواتین و حضرات یہ بات یاد رکھ لیجیے گا، پھر فساد ہی فساد ہے۔ اسلام کی ابتدا ہی فتنوں کے خاتمے سے ہوتی ہے، لا الہ سے۔ الا اللہ تو بعد میں، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے بات رکھنی تھی کہ شعور کی دولت سے مالا مال کرنا یہ دین متین کے علماء کی اولین ذمہ داری ہے، اور عوام کا بھی فرض ہے کہ جس طرح وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں شعور کی آنکھیں کھول کر کہ اس ڈاکٹر کے پاس جو میں جا رہا ہوں جس مرض کے علاج کے لیے، اس مرض میں اس ڈاکٹر کو اختصاص حاصل ہے کہ نہیں، اس مرض کے علاج میں اس ڈاکٹر کی اسپیشلٹی ہے کہ نہیں، وہ یہ دیکھ کر جاتے ہیں۔ تو خدا کے لیے علماء کے پاس بھی دیکھ کر جایا کریں کہ میں جس عالم کے پاس جو مسئلہ لے کر جا رہا ہوں
اس مسئلے کے حوالے سے اس عالم کو گرفت ہے کہ نہیں، اس کی اسپیشلائزیشن ہے کہ نہیں، انشاءاللہ اس نقطے کا اور ان نقطوں کا خیال رکھیں گے تو سائل کو بھی آسانی ہوگی اور سائل کے سوال کا تشفی بخش جواب بھی ملے گا، پوچھنے والے بھی شعور کی دولت سے مالا مال ہوں گے، جن سے پوچھا جا رہا ہے وہ مزید مطالعہ کر کے شعور کی دولت سے مالا مال ہوں گے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا